میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کہ گھبراہٹ، خوف اور دہشت کے مارے اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ ایماز پلازا کے بیسمنٹ خانے میں موت کا سارا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دہشت تو اس جگہ کو دیکھ کر ہی طاری ہو جاتی تھی، اس پر مناج ذاق کو وہاں پر موجود ہونا، وہ بھی موت کی خبر کے ساتھ۔ ایسے میں تو بے موت بندہ مر جائے۔ میں نے تم سے صفائی مانگی، ایماز نے تیکھے تیور لیے کہا۔ چھوٹے صاحب سوجے منہ کے ساتھ بائیں کروٹ پر 2 دن کا بھوکا پیاسا، اس پر بار بار پریشر سے پانی چھوڑ دیا جاتا۔ وہ تو حقیقی معنوں میں عقل و خرد سے بیگانہ ہو رہا تھا، ہاتھ جوڑے بے بس پڑا تھا، ٹانگیں مڑ چکی تھیں، پیر اکڑے پڑے تھے۔ اگر کوئی انسان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اس کی زبان تک باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ اس سنہری مائل بلب کی روشنی میں لکڑی کی کرسی پر وہ یونانی دیوتا سا وجیہہ شخص اس کی بات پر بیک طرف مسکرانے لگا۔ اتنا ہی ڈر تھا موت کا تو میری جان کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ ہاں؟ وہ شیریں لہجے میں ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ڈنر کا مینیو پوچھ رہا ہو۔ پتہ ہے تمہیں مجھے کتنی نفرت ہے دھوکہ دینے والوں سے اور فریب کرنے والوں سے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے بے بس وجود سے کچھ فاصلے پر کھڑا ٹھہر گیا، پھر اس کے پاس ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹکایا اور دوسرے کھڑا کیے بیٹھ گیا۔ چھوٹے صاحب کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سوج کر باہر کو ابل رہی تھی۔ دیکھو میں نے فریب کھایا تو اس کی سزا خود کو دے دی۔ اس نے سفید پٹی بندھا ہاتھ آگے کرتے کہا، اب تمہاری سزا کی باری ہے۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس نے پسٹل چھوٹے صاحب کے منہ میں گھسیڑ دی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی، بہہ رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھا، مگر مقابل انسان ہوتا تو رحم کرتا، اس کے پاس دل ہوتا تو احساس جاگتا، اس نے معاف کرنا سیکھا ہوتا تو معاف کرتا۔ وہ درندگی کی انتہاؤں کو چھو گیا۔ پورا میگزین چھوٹے صاحب کے منہ میں ہی خالی کر دینے کے بعد بھی جب اس کو سکون نہ آیا تو اس کا چہرہ اپنے مضبوط بوٹ سے کچل دیا، سینے پر 2-3 بار اس طرح بوٹ کی نوک ماری اور ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ گڑیا جب سے بلا رہی ہیں دادو نیچے، کیوں نہیں آ رہی؟ سائیکا نے اس کے ہاتھ سے ریاضی کی کتاب جھپٹ کر ہلکی سی برہمی سے پوچھا، آپ ہی ہمارے امتحان شروع ہونے والے ہیں، پلیز تنگ مت کریں۔ وہ بیزاری سے بولی، بہت بری بات ہے گڑیا، آہل ایمان اور عیشا کو لے کر آیا ہے، تمہاری ہم عمر ہے، جاؤ گپ شپ کرو۔ بھلا گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے؟ سائیکا نے اسے نیٹ کا کالا دوپٹہ تھمایا، جس کے کناروں پر بہت سے رنگوں کی ملی جلی لیس لگی تھی۔ اشارہ اس کے نیچے آنے کی طرف تھا۔ آپی، نیلم نے احتجاج کیا، مگر وہ اس کی کلائی سے تھامے نیچے لے آئی، جہاں ڈرائنگ روم سے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بھائی کو تو اب گاڑی بھی مل گئی ہے اور جلدی ہی گھر بھی مل جائے گا۔ ریان بھائی کو بھی اہل بھائی نے کار لے کر دی ہے، مگر کرولا نہیں۔ عیشا چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اللہ ترقی دے، برکت ڈالے۔ دادو نے پاس تخت پر بیٹھی عیشا کو ساتھ لپٹاتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گڑیا آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آہل، جو ان کی باتوں پر پیکے سے مسکرا رہا تھا، کالے رنگ کی شارٹ شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں بیزاری سی نیلم کو دیکھ کر جیسے کھل اٹھا تھا، ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ مچ رہی تھی۔ ظاہر ہے میرا گھر ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے بیٹھنے کے لیے۔ اسے اس وقت خوش شکل آہل کی صورت دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بری لگی تھی۔ ارے گڑیا، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ عیشا اور ایمن کے سامنے اس کے کچھ سبکی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی بشاشت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، ہاں دادو، اور سائیکا کے سامنے نیلم سے یہ عزت افزائی اس کی کئی بار ہو چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے، جو بلا وجہ غصہ کروں گی۔ وہ تب کر بولی، حسن کی تو بات ہی نہیں ڈالی تھی۔ اس کی یہ بدتمیزی بھی آہل کو ادا ہی لگی۔ گڑیا دیکھو، آہل بھائی نے مجھے اور ایمن کو گولڈ کے ٹاپس لے کر دی ہیں، تمہارے لیے بھی لائے ہیں۔ عیشا جو بچپن سے نیلم سے امپریس تھی، جھٹ اس کا موڈ ٹھیک کرنے لگی۔ ہائے کتنے اچھے ہیں، کیا ضرورت تھی اس نک چڑھی پر اتنے پیسے اڑانے کی؟
دادو عائشہ سے ٹاپس پکڑ کر دیکھتی ہوئی بولی، جا پہلے چائے بنا لا، بہن کب کی لگی ہے، مدد کر اس کی، بعد میں دیکھ لینا۔ دادو نے ٹاپس تخت پر پڑے اپنے ڈبے میں ڈال دیے۔ آہل اور باقی تینوں سے انہیں مسکراہٹ ضبط کی۔ نیلم نے تینوں کو گھورا اور باہر نکل گئی۔ کیسا لگا گفٹ؟ سائیکا نے چائے بناتی نیلم سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے دانت پیس کر بہن کو گھورا۔ اچھا چائے نکال کر لے آؤ، میں سموسے لے جا رہی ہوں۔ سائیکا مسکراہٹ دباتی کچن سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی آہل نے دبے پیر کچن میں قدم رکھا۔ کالا سوٹ بھی کسی کسی پر جچتا ہے، اور جس پر جچتا ہے وہ اللہ کا مان لگتا ہے۔ شعر پڑھنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیہ کو ہاتھ میں پکڑا پین لرز کر رہ گیا۔ آپ اندر آ جائیں، ہم چائے لا رہے ہیں۔ پورے جسم کا خون اب اس کے چہرے پر چھلکنے لگا تھا۔ ہم تو آپ کی مدد کو آئے ہیں، آہل شیرینہ لہجے میں کہتا چند قدم آگے بڑھا۔ آہل بھائی، ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیں۔ وہ ناگواری سے بولی، اب تو جو رنگ پہننے لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ آہل پٹری سے اتر چکا تھا، ضبط کے باوجود بھی اس کی رنگت دمکنے لگی۔ وہ پزل ہو رہی تھی اس کے فسوس خیز لہجے سے۔ نیلم چائے لے آ۔ دادو کی آواز آنے پر آہل باہر نکل گیا۔ اس نے سکت سانس لیا۔ بدتمیز جاہل انسان، جتنی مرضی سنا دے اسے مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ نیلم نے کلس کر سوچا۔ وہ میٹرک کے بعد سے ہی آہل کی توجہ اپنی جانب محسوس کر چکی تھی۔ بات ہمیشہ چائے سے شروع ہوتی، اب تو نیلم کو عادت ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا اس سے ہی چائے بنوا کر پیتا۔ پھر نیلم کی کمزوریاں مثلاً چھپکلی، لال بیگ اور دیگر کیڑے مکوڑے لا کر اسے ڈراتا اور بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ دوسری جانب نیلم کے لیے آہل ایک عام سا انسان تھا۔ اس کی نظر میں آہل کے اندر کوئی بھی ایسی خصوصیت نہیں تھی جو وہ اپنے ہمسفر، ہمدم اور ہمراہی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں مرد لفظ سے ہی ایک مضبوط اور طاقتور شے کا خاکہ بننے لگ جاتا تھا۔ مرد مطلب نڈر، بے خوف۔ آہل نے اس کی سوچ کو سائیکا کے ذریعے جانتے ہوئے آرمی میں شمولیت کا سوچا، مگر وہاں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تبھی وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ لیکن وہ کمزور اور بزدل تھا اور اسے ایسا ہی رہنا تھا۔ عادت بدل جائے فطرت نہیں بدلتی۔ سرسبز لان میں ہر طرف پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں۔ ہوا کے دوش پر لہراتے پھول فضا میں خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ملازم کی رہنمائی میں وہ پلازا کے اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کتنی منزلیں تھیں اس پلازا کی۔ نظر اٹھا کر دیکھنے پر اس کے گر جانے کا خوف آنے لگتا۔ زیادہ تر دروازے کھڑکیوں پر شیشے کی سلائیڈز لگی تھیں۔ راہداری کے بعد لفٹ سے وہ دوسری منزل پر پہنچے، جہاں کوریڈور سے گزرنے پر ایک کشادہ ڈرائنگ روم تھا۔ سامنے ہی میں ناجزاک ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر ٹکائے انگلیوں کو ہلاتے کچھ گنگنا رہا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود ہی سن پاتا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس کے ہر انداز سے مغروریت کا ثبوت ملتا تھا۔ پاس کر رہے ڈیک نے اس سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ویلکم، موسٹ ویلکم، ASP آہل اسرار، اعماز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کار پسند آئی تمہیں؟ اس نے یوں دریافت کیا جیسے چھوٹے بھائی کو سالگرہ کا تحفہ دیا ہو۔ جی، آہل نے ادب سے کہا۔ دیٹس گڈ، کم اینڈ سٹ ہیئر۔ اس نے آہل کو اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری زیادہ تر ڈیکنگ بلوچستان میں موجود تاجروں سے ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تر سعودیہ کے ہیں۔ وہ مال سعودیہ تک کیسے لے جاتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر کراچی سے بلوچستان تک سارا اسلحہ کس طرح پہنچانا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اعماز ہلکا سا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ آہل جلدی سے بولا، منہاج نے نفی میں سر ہلاتے انگلی سے بھی اشارہ کیا، پھر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا بولا، ممکن ہے نہیں، ہر ناممکن مدد بھی کرنا ہوگی تمہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ آہل کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ ہائی وے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل کرنا یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ڈیک تمہیں ٹرک دکھا دے گا، نمبر پلیٹس لگی ہیں ان پر۔ 3 ٹرک ہیں، نمبر نوٹ کر لو۔ ہائی وے سے یہ ٹرک بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جانے چاہیے، بغیر چیکنگ، اوکے؟ منہاج نے سوالیہ پوچھا۔ بے لچک انداز میں تھا اس کا
جج جی آپ کا کام ہو جائے گا، آہل نے بمشکل تمام جملہ مکمل کیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، اعماز مسکراتے ہوئے کہہ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور کوٹ کا بٹن بند کرتا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈیک آہل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا اندر آیا۔ ڈیک نے جوس کا ایک گلاس آہل کو پکڑایا اور ایک ریڈ وائن کا گلاس اپنے لیے بھرنے لگا۔ ایک ہفتہ تمہارے پاس کوئی ترکیب ڈھونڈو یہ کام کرنے کی۔ اس کا معاوضہ کیا ہوگا یہ اندازہ تو تمہیں ہو چکا ہوگا۔ ڈیک نے لفظوں کا جال بننا شروع کیا۔ آہل آہستہ آہستہ اس جال میں پھنسنے لگا۔ وہ نیشنل ہائی ویز کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ سامنے ہی اسٹڈی ٹیبل پر دو نیلے رنگ کے فائلز تھیں جس میں نیشنل ہائی وے N10 اور کراچی گوادر N25 کی ڈیلز تھیں، اور ساتھ ہی ان ہائی ویز پر موجود پولیس DVDs کی بھی ڈیٹیلز تھیں۔ وہ نماز سے ان کو اسٹڈی کر رہا تھا جب عالیہ بیگم اندر آئیں۔ چائے کا مگ ہاتھ میں اٹھائے وہ اس کے پاس ہی چلی آئی تھی۔ آہل بیٹا بس کرو، 12 بج گئے ہیں اور تم ہو کے آرام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شاباش، بند کرو اسے، باقی کا کام کل کر لینا۔ نہیں امی، ابھی بہت کام پڑا ہے۔ آپ بتائیں خیریت سے آئی ہیں؟ اس نے چائے کا مگ پکڑتے کہا۔ ہاں خیریت ہے اور ایک اچھی خبر کے ساتھ آئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہتی بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئیں۔ آہل لیپ ٹاپ تھوڑا بینڈ کر کے کرسی گھما کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کیسی خبر؟ چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ تمہاری دادو نے نیلم کے لیے ہاں کر دی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچی؟ آہل مگ ٹیبل پر رکھتے ان کا ہاتھ دبانے لگا۔ ہاں بھئی، ایک دم سچ، اور منع کرنے کا کوئی جواز ان کے پاس تھا؟ وہ تو تمہاری محنت اور لگن نے ختم کر دیا۔ کیا چاہیے ان کو؟ وہ آہل کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے بولی۔ پھر کب جا رہے ہیں ہم؟ وہ بے صبرا ہوا۔ کل ہی چلتے ہیں، تمہارے بابا بھی کل فارغ ہیں، اور نیک کام میں دیری کیوں؟ انہوں نے اس کی ٹھوڑی پکڑے پیار سے کہا۔ شکریہ امی، آپ بہت اچھی ہیں، وہ بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگا کہہ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ انہیں نیلم بہو کے روپ میں نہیں پسند، مگر صرف اس کی خاطر وہ مان گئی تھی۔ آپ ہی ہمیں نہیں کرنی آہل بھائی سے شادی، ہم بتا رہے ہیں، ہم سب کے سامنے منع کر دیں گے، پھر ہمیں مت کہیے گا کہ ہم نے بابا کی انسلٹ کرائی ہے۔ وہ سفید اور گلابی رنگ کی گھیردار فراک کو اٹھا کر دور پھینک چکی تھی۔ سائیکہ سے تیار ہونے کا کہنے آئی تھی۔ دادو کا خیال تھا کہ آج ہی منگنی کی تاریخ رکھ دے اور خاندان بھر میں بات پھیلا دے، تاکہ جو بقیہ رشتہ دار امید لگا کر بیٹھے ہیں سب کو ایک ہی بار میں جواب مل جائے۔ گڑیا ضد نہ کرو، تیار ہو جاؤ، تاکہ تایا لوگ آنے ہی والے ہوں گے، اور دیکھو ایسا کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ دادو کی ضد سے تو آگاہ ہو نا۔ سائیکہ نے گھٹنوں میں سر دیے، ہچکیوں سے روتی نیلم کے بال سہلائے۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہی ہیں دادو ہمیں؟ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، لیکچرر بننا چاہتے ہیں۔ تو منع کس نے کیا تجھے؟ چلی جانا یونیورسٹی بھی، مگر شادی کے بعد، آہل کی اجازت سے۔ دادو نہ جانے کب کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے دادو، ہماری مذہب بھی لڑکی کی رضامندی کا حکم دیتا ہے، پھر آپ۔ وہ تو چیخ کر بول رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی۔ دادو کی سے بھی تیز دار آواز میں بات کاٹتے پر خاموش ہو گئی۔ مجھے مذہب دین مت سکھا، 5 نمازیں پڑھتے موت آ پڑتی ہے، مجھے بتا رہی ہے اسلام اور دین۔ اٹھ اور کپڑے بدل کر نیچے آ، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو 12ویں کے امتحان بھی نہیں دینے دوں گی۔ ابھی صرف اکیڈمی چھڑوائی ہے، کالج نہیں۔ ان کی دھمکی پر نیلم صدمے سے چور ہو کر رہ گئی۔ ابرار صاحب بھی اب کی بار اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آہل کا رشتہ ان کی نظر میں ایک اچھا رشتہ تھا، پھر بھائی کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا، اس لیے وہ خاموش تھے، بلکہ اگر خوش ہوتے تھے کہا جاتا تو غلط نہ تھا۔ دونوں بہنیں اور ماں پچھلی نشست پر براجمان جلدی سے باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آہل کے ساتھ بیٹھے اسرار صاحب بھی کار سے نکل چکے تھے۔ وہ کار ریورس کرتا مناسب جگہ کھڑی کرنے لگا تھا، کیونکہ گیراج بہت چھوٹا تھا، جب اچانک کار پیچھے کھڑی بائک سے ٹکرا گئی۔ بائک سڑک پر گر چکی تھی جب آہل فٹافٹ باہر نکلا۔ آر یو بلائنڈ مین؟ ٹائیگر نے بائک کھڑے کرتے غضبناک لہجے میں کہا۔ بلیک جینز اور جیکٹ کے ساتھ سرمئی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔
فولڈ سلیوز اور فوجی کٹ سٹائل کے بال جو آگے سے کچھ ماتھے پر گر رہے تھے، آہل کو وہ بے حد ڈیشنگ دکھا۔ ریئلی سوری فار دیٹ مین، آہل نے معذرت خوانا لہجے میں کہا۔ آہل اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ارے ٹائیگر تم؟ وہ آہل کو بلانے آیا تھا۔ جب ٹائیگر کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو تعارف کروانے لگا۔ یہ آہل ہے، میرا بھتیجا اور ہونے والا داماد ہے۔ آہل کی تو اس تعارف پر پانچھیں جھوٹ گئیں، جو اس سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ ٹائیگر کو تذبذب کا شکار تھا۔ یہ ٹائیگر ہے، ہمارا نئے کرایہ دار، ماشاءاللہ بہت ہی فرما بردار بچہ ہے۔ انہوں نے ٹائیگر کا کندھا تھپتھپایا۔ ٹائیگر؟ آہل کو نام کچھ عجیب سا لگا۔ روحان عاکف۔ ٹائیگر نے مسافے کے لیے بڑھایا ہاتھ تھامتے کہا۔ اچھا سوری یار، بائیک کے لیے۔ آہل نے کان کو جاتے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ٹائیگر نے آہل سے کہتے ابرار صاحب کی طرف رخ پھیرا۔ اچھا انکل چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو تکلف مت کیجیے گا۔ نہیں تکلف کیسا، کوئی کام ہو تو تمہیں سب سے پہلے یاد کروں گا۔ ٹائیگر مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ اوہ مائی گاڈ نیلم، تم تو کوئی پری لگ رہی ہو، ایمن نے پنک اور وائٹ فراک میں کھلے بالوں کو کنگھی کرتی نیلم کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارے بالوں کا میں کوئی ہیئر سٹائل بناؤں؟ عائشہ نے پوچھا۔ نو تھینکس، وہ برا سا منہ بنا کر بولتے اپنے شہد رنگ سلکی بالوں کی پونی بنانے لگی، مگر بال کمر سے بھی نیچے تک جا رہے تھے۔ نیلم سے سنبھالنا مشکل ہو گئے۔ آپی وہ چڑچڑتی سی ہوتی سائقہ کو آوازیں دے رہی تھی، جو شاید کچن میں مصروف ہونے کی بنا پر سن نہیں پا رہی تھی۔ اف نیلم، دو میں بنا دیتی ہوں۔ عائشہ ڈریسنگ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے ہیئر برش تھام کر بولی۔ چلا منع کر دیا ہم نے کہ نہیں بنوانے تم سے بال، تو کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ بدتمیزی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے برش لے چکی تھی۔ ابھی نہ سے مستقبل میں شاید تمہیں یہ کام ہم سے ہی کروانا پڑے۔ اب باہر بھائی تو ہمارے بال بنانے سے رہے۔ ہاں، ایمن کے کہنے پر نیلم کی تیوری چڑھ گئی۔ ہمارے ہاتھ نہیں ٹوٹے جو تمہارے بھائی سے بال بنوائیں گے۔ گڑیا بری بات، کیوں بلا وجہ غصہ کر رہی ہو؟ سائقہ نے خفگی سے کہا۔ ہاتھ میں موجود ٹرے ایمن نے تھامتے اس میں سے ایک گلاس خود لیا اور دوسرا بہن کو دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہمارا تبھی، برش پٹک کر بولی۔ لاؤ سائقہ۔ سائقہ نے برش تھاما اور چند منٹوں میں ہی شہد رنگ بالوں کا خوبصورت سا سٹائل بنا دیا۔ چھوٹی سی نوز پن اس پر بہت اٹھ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو دادو نے اس کی بلائیں لی، نظر اتاری۔ ہمیشہ دور سے ہی سلام کا جواب دینے والی تائی اس کے ساتھ چپکائے بیٹھی رہیں۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس ساحل بھی کافی شاندار دکھ رہا تھا، بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے حربے آزماتا۔ نیلم کو زہر لگ رہا تھا، گھر کی ہی بات تھی، کوئی روک ٹوک نہ تھی، سب نے اکٹھے کھانا کھایا اور 3 دن بعد اتوار کو منگنی کی تاریخ رکھ دی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، مجھے میٹھا کروانا چاہیے اور یہاں امی ہی سب کیے جا رہی ہیں۔ نکاح نامے پر بھی انہیں سے سائن کروا لینا۔ آہل نے سائقہ کے کان میں ہی سرگوشی کی۔ دادو سے کہتی ہوں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیں، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ ارے کیا ساری صاحبہ، جب یہ کام آپ خود کر سکتی ہیں تو پھر دادو کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے مذاق اڑا رہا تھا۔ ہاں شکل دیکھو، دادو کے نام پر ہی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ اب ایسی کوئی بات نہیں، کر دو نا یہ کام پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ چلو کر دیتی ہوں، کیا یاد کرو گے؟ اتنی سخی دل سالی مل گیا۔ وہ ہنس دی۔ آہل ماں اور دادی کے درمیان منہ پھیلائے بیٹھی نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ نظر تھی کہ ہٹ کا نام نہیں لے رہی تھی اور دل تک کہ بے اختیار ہی ہوتا جا رہا تھا۔ جان بن گئی تھی کہ یہ لڑکی آہل سرار کی 1-2 پنس انف تھیں، آپ نے دنیا جہان کی پنیں ہمارے سر پہ لگا دی۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہیئر پنز اتار رہی تھی جب ڈریسنگ مرر میں پیچھے آہل کا عکس ابھرتا نظر آیا۔ نیلم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ شرارت آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ آپ ہمارے کمرے سے جاتے ہیں کہ ہم دادو کو بلائیں؟ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخی ہوتی حسین لگنے لگی تھی۔ ہمارا کمرہ بھی بولتی ہیں اور جانے کو بھی کہتی ہیں، اٹس ناٹ فیئر۔
وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے ٹک گیا۔ ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ نیلم اس کی طرف سے مایوس ہو کر جانے کو مڑی تھی تو وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میں تو گڑیا کا منہ میٹھا کروانے آیا تھا۔ آہل نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑ رکھا تھا، اس میں سے گلابی جامن نکال کر نیلم کے سرخی مائل ہونٹوں کی جانب بڑھایا۔ ہماری زندگی برباد کر کے اس میں زہر گھول کر آپ ہمارا منہ میٹھا کروانے آئے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ گلاب جامن کہیں دور ہی جا گرا تھا۔ آہل کا چہرہ شدت ضرب سے جل اٹھا تھا۔ کس زہر کی بات کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے دادو نے ہماری اکیڈمی ختم کروا دی اور اب یونیورسٹی سے بھی منع کر دیا۔ ہمارا لیکچرر بننے کا خواب صرف آپ کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، مزاج کے خلاف بات پر چیخنا اور روتے ہوئے بات کرنا۔ اسٹاپ کرائنگ! آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو گڑیا، مجھے نہیں پتا دادو ایسا کیوں کر رہی ہیں، نہ ہی اس بارے میں میری ان سے کوئی بات ہوئی ہے، مگر میں پرومس کرتا ہوں خود ایڈمیشن کرواؤں گا تمہارا یونی میں، جس میں تم کہو گی۔ بس خوش؟ وہ اس کے پاس نیچے گھٹنے موڑ کر بیٹھا تھا۔ اور اکیڈمی؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ اکیڈمی نہیں گڑیا، وہاں وہ لڑکے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ بچے نہیں ہیں ہم جو کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بھڑکتے ہوئے بولی۔ اچھا سے غصہ تو نہ ہو، میں دادو سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ وہ بہلانے لگا۔ ٹائم از اوور ناؤ۔ سائیکل کی آواز پر آہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلم نے آنسو صاف کیے۔ اللہ، میری بہن کو رلا دیا تم نے، ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ سائیکل نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ہماری ایسی جرأت کہاں؟ آہل نے ہنس کر کہا۔ سائیکل اور وہ باتوں میں مگن کمرے سے نکل گئے۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کیا چیز تھی جو اسے رلا رہی تھی؟ اندر ہی اندر کھا رہی تھی، کھوکھلا کر رہی تھی۔ آنکھوں میں پھر بھی مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ دونوں گھٹنوں کو بازوؤں کے حصار میں لیے ان پر سر رکھے ہچکیوں سے گیوزاری میں مصروف تھی۔ ابھی تو احساس ہوا تھا محبت کا، ابھی تو جذبوں کی شاخ سے محبت کو نپل پوچھتی تھی، ابھی تو آسمان پر بکھرے تارے سہانے لگے تھے، ابھی تو گیت گنگنائے تھے، ابھی تو ساز چھڑے تھے، ابھی تو کلائیاں کھلی تھیں کہ آسمان سیاہ ہو گیا۔ گیتوں کی جگہ نوحوں نے لے لی تھی، ساز میں غم کی نمی کھلنے لگی تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا شروع ہونے سے پہلے۔ بڑی سی میز کے اوپر بالکل درمیان میں بلب لگا تھا اور اس کے وسط میں سفید رنگ کا چارٹ پڑا تھا جس کے اوپر پینسل سے کسی رستے کی اسکیچنگ کی ہوئی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب انس اندر آیا، اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا اور وہ منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ یہ لو۔ انس نے ڈبہ اس کے آگے کیا۔ کیا ہے؟ ٹائیگر نے ڈبے میں جھانکے بغیر پوچھا۔ وہ اب تک ہاتھ میں پکڑی پینسل سے چارٹ پر نشان لگا رہا تھا۔ مٹھائی ہے، ابرار انکل دے کر گئے ہیں۔ ان دختر کی بات پکی ہوئی ہے اور اتوار کو منگنی ہے۔ انس اس کے برابر والے اسٹول پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانا اتنا میٹھا۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا۔ کھا لے، ڈائن کی نہیں، بڑی والی کی ہوئی ہے، ابھی وہ تو چھوٹی ہے بہت، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً ٹائیگر نے سر نظروں سے سکوڑا۔ پینسل بھی ہاتھ میں ہی موڑ دی۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں آئی سمجھ۔ ٹائیگر کے غصے ہونے پر انس کچھ خفف سا ہو گیا۔ یار، وہ تو بس مذاق ہی کر رہا تھا، ظاہر ہے بڑی بیٹی کی منگنی ہوئی ہوگی، چھوٹی والی تو ابھی بہت کم عمر ہے۔ انس نے فضول وضاحت دی۔ بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، میری طرف سے جہنم میں جائیں دونوں، یہاں ہماری زندگیوں کا سوال ہے اور تمہیں فضول بحث سوچ رہی ہے۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر اب پھر سے ایک چارٹ کھول چکا تھا۔ اس پر بھی پہلے سے ملتے جلتے کچھ نقش و نگار بنے تھے۔ زیادہ ہی ہو گیا، اتنی اچھی لڑکی ہے مگر پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے، انس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے آبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ چارٹ پر جھک کر آہستہ سے بولا۔ تو تم یہ بات اس کو کیوں نہیں سمجھا دیتے؟ سمجھا دوں گا، اگر عقل ہوئی تو جلد سمجھ جائے گی۔ انس نے ایک اور گلاب جامن منہ میں رکھا۔ عورت ذات میں عقل اور حسن کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ٹائیگر نے تبصرہ کیا۔ تمہاری فضول سوچ ہے یہ، اور کچھ نہیں۔ انس بڑبڑاتے ہوئے ڈبہ لے کر باہر چلا گیا۔
سیکنڈ گزرے، منٹ گزرے، گھنٹے گزرے، پھر دن، یہاں تک کہ اتوار کا دن بھی آ پہنچا۔ رونق تو اتنی نہ تھی، صرف اسرار صاحب کا گھرانہ اور 2 رشتہ دار فیملیز آئی ہوئی تھی۔ نیلم کو سجا سنور کر نیچے ہال میں لے جایا گیا، جہاں منگنی کے فنکشن کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ عالیہ بیگم نے انگوٹھی نکالی اور نیلم کو ہاتھ دینے کا اشارہ کیا، مگر وہ چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو گود میں چھپانے لگی۔ وہ حیران سی ہوتی سب کو دیکھنے لگی۔ جب دادو کے اشارے پر سائیکہ آگے بڑھی اور ہاتھ تھامنے لگی، نیلم زور زور سے ڈبے میں سر ہلا رہی تھی۔ نین کٹورے بھی جھلکنے کو بےتاب ہونے لگے، گہری آنکھوں میں آنسو کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ سائیکہ کی تنبیہ کرتی نظروں پر اس نے بے دردی سے لب کاٹتے ہوئے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ جو ہر بات ضد کر کے منوا لیتی تھی، آج ہار گئی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، سب اسے چھوٹا اور ناسمجھ جان کر اس کی رضا کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، مگر وہ تو نہ جانے دل میں اس رشتے سے فرار کے لیے کیا کیا منصوبے بنا چکی تھی۔ انگوٹھی پہنا دی گئی تھی، ہال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ نیلم کے سر پہ گویا ہتھوڑے برس رہے تھے۔ وہ بے بسی سے بیٹھی مسکراتی سرشار سے آہل کو اپنی جانب تکتا دیکھتی رہی، پھر وہ زیادہ دیر مہمانوں میں نہیں بیٹھ سکی۔ سائیکہ نے بھی اسے لے جانا ہی بہتر سمجھا۔ کتنی اچھی تھی اس کی ابتدائی باس، مگر اس کی انتہا سے اللہ بچائے۔ اور سائیکہ گلی میں کسی بچے کو بول ساتھ والے گھر سے ٹائیگر یا انس کو بلا دے، تیرے ابا تو جانے کب آئے، میرا ڈرامہ نکل جا رہا ہے۔ دادو تخت پر بیٹھی اونچی آواز میں بولی۔ اچھا دادو کہتی ہوں۔ سائیکہ نے جلدی سے برتن وہیں چھوڑے اور باہر گیٹ تک آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹائیگر دروازے سے اندر آیا۔ سائیکہ کو گیراج میں کھڑا دیکھا تو پوچھنے لگا، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، وہ ذرا چھت پر جا کر کیبل کی تار تو ٹھیک کر دیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی چینل صحیح نہیں آ رہا۔ ٹائیگر بیٹا، دادو کی آواز پر سائیکہ نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جی دادو۔ وہ ڈرائنگ روم کے سرے پر کھڑا دادو کو تخت پر براجمان دیکھ کر بولا، ارے بیٹا، کیبل کو دیکھ تو، کیا ہوا ہے؟ دادو نے ہاتھ ہلاتے نخوت سے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ ٹائیگر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ سائیکہ کو اپنے پیچھے چھت پر آتا دیکھ کر اس نے کہا۔ سائیکہ سر ہلاتی دوبارہ کچن میں چل دی۔ نیلم نے ٹائیگر کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا اور پھر سائیکہ کو اکیلے واپس جاتے۔ دل پہلے ہی بھرا پڑا تھا، اب چونکہ مجرم بھی سامنے تھا اور کچھ قدموں کی دوری پر، تو وہ دیر کیوں کرتی؟ تبھی جلدی سے اپنے روم کا دروازہ بند کر کے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ شاید بچپن سے ہی اتنی جذباتی تھی، ضدی تھی، بات کو چٹکیوں میں اڑا دینے والی، مگر اب دیر پر لگی تھی تو چٹکی میں بات اڑ ہی نہیں رہی تھی۔ ٹائیگر سٹول پر کھڑا کیبل کی تاروں سے کشتیاں کرنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ جھاڑتا سٹول سے نیچے چھلانگ مار چکا تھا، مگر جو ہی نظر نیلم کی جانب پڑی، چند پل کو جیسے ٹھہر گیا۔ وہ حد درجہ غمگین لگ رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ پاس سے ہو کر گزر جانا چاہتا تھا جب وہ راستے میں حائل ہو گئی۔ ٹائیگر نے دانت پیس لیے، ساتھ ہی چہرہ بھی موڑ لیا۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سورج جس کے حسن کے دیوانے اسے جینے نہیں دیتے تھے، وہی حسن اس کے پاس چل کر آتا تھا اور وہ نگاہیں غلط تک نہ ڈالتا۔ بہت خوش ہیں نا آپ؟ اس انگوٹھی کو ہمارے ہاتھ میں دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، جس میں سونے کی انگوٹھی اپنی فتح پر مطمئن تھی۔ ٹائیگر کو حیرت ہوئی۔ انس نے تو کہا تھا کہ بڑی کی منگنی ہوئی ہے، بڑی کی ہو یا چھوٹی کی مجھے کیا؟ اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا۔ ہماری منگنی کا سن کر بہت خوشی ہوئی ہوگی نا آپ کو؟ سوچا ہوگا آپ کی جان چھوٹ گئی، وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ ایک آنسو بھی جھلک پڑا تھا۔ ٹائیگر کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ تو بس جانے کو پر تول رہا تھا، مگر وہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹے کھڑی تھی۔ منگنی ہماری جس سے مرضی ہو، شادی تو ہم آپ سے ہی کریں گے۔ ضدی بچے سا لہجہ تھا اس کا۔ مجھے آپ کی فضول گوئی میں کوئی دلچسپی نہیں، راستہ چھوڑیں۔ ٹائیگر نے ناگواری سے کہا، آپ کے ہر راستے پر نیلم کھڑی ہے، ہم سے فرار حاصل کریں گے تو جان لے لیں گے، آپ کی بھی اور اپنی بھی۔ وہ تمام فاصلہ سمیٹی اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ سبز کان سے آنکھوں میں گاڑے، وہ مقابل کو چاروں شانے چت کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں انکل کو سب بتا دوں گا۔ آپ کی بدتمیزیاں بہت برداشت کر لی میں نے۔ ناؤ اٹس انف
سنا آپ نے؟ منہ ضبط کے مارے سرخ پڑتے چہرے سے گویا ہوا، ساتھ ہی بےدردی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے تھے۔ پوری دنیا کو بتا دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنا آپ نے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں چلائی تھی۔ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ وہ اشتعال میں آ چکا تھا۔ ہاں، ہو چکا ہے ہمارا دماغ خراب۔ جب سے آپ ہمارے سامنے آئے ہیں، ذہن کے پردے پر چپک کر رہ گئے ہیں، ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ جینا حرام کر رکھا ہے آپ نے ہمارا۔ سامنے آتے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سوا کچھ اہم نہیں۔ آپ نہیں تو نیلم نہیں کہ جان نہیں۔ ہم پاگل ہو جائیں گے۔ یقین کریں، ہمیں آپ کی جانب کھینچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم خود نہیں روک پا رہے خود کو۔ سب قصور آپ کا ہے۔ نہ آپ آتے، نہ یہ سب ہوتا۔ اتنے خوش تھے ہم آپ نے آ کر۔ وہ روتے ہوئے بولتی بار بار ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی ٹائیگر کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے آ کر کچھ نہیں کیا۔ یہ سب آپ کے اپنے دماغ کا خناس ہے۔ بلا وجہ مجھے معترض الزام مت ٹھہرائیں۔ اپنی آسانوی دنیا سے باہر نکلیں تو آپ یقیناً نارمل ہو جائیں گی۔ اور آخری بات، آئندہ یہ سب خرافات ہمارے سامنے اگلیں تو انجام کی ذمہ دار اب خود ہوں گی۔ ہٹیں اب۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اب اسے بازو سے دبوچ کر سیڑھیوں کی جانب جانے والے راستے سے ہٹا چکا تھا۔ پھر تیز سے سیڑھیاں پھلانگ تھا۔ وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ وہ واقعی کم عمر، کم عقل اور جذباتی تھی۔ بچوں کی طرح ننھے پیر جلے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے، کیا کر گئی ہے۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ جس معاشرے کا وہ حصہ ہے، وہاں عورت کو سچی محبت کے اقرار کی بھی اجازت نہیں، اور مرد کو صبح شام مختلف جگہوں پر مختلف فورسز سے بلا خوف و خطر بے قراریوں کے اظہار پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی انا خودداری ایک انجان شخص کے سامنے کچل چکی ہے۔ اسے پتا تھا تو بس یہ کہ وہ اب انجان نہیں رہا تھا، وہ اجنبی نہیں تھا، وہ تو وہ تھا جس کا اسے انتظار تھا، جس کے لیے وہ اپنی دیواریں چاٹ سے بھرا کرتی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی یا بھلا دیا تھا کہ قسمت میں جو لکھا ہے ملتا وہی ہے۔ چاہے آپ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں یا سڑک پر لیٹ کر احتجاج کرو، قسمت بحری ہو جاتی ہے، وہ آپ کی نہیں سنتی۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی ایگل نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کیا کمال کی جگہ تھی! ایک طرف ریگستان لگتا تو دوسری طرف بہار کا سماں ہوتا۔ بہت سی مذہبی چولہے میں ملبوس افراد ٹرکوں پر سامان لوڈ رہے تھے، بڑی بڑی بوریاں کندھے پر ڈالے۔ وہ سب بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ یہ تین ٹرکوں میں کیا رکھا ہے؟ ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ ایگل نے اپنے برابری پجاروں کی پچھلی نشست پر بیٹھے ڈیک کی مخاطب کیا۔ نہیں، تم اس میں کوئی مدد نہیں کروا سکتے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، ڈیک نے سختی سے کہا۔ ارے واہ، تم بھی اے معاذ عالم کی طرح روب جھاڑنے لگے ہو، ایگل نے برا مانتے کہا۔ اوہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، یہ سب اچھا ہے اور بلوچستان پہنچنا ہے، یہ کام شیر دل کرے گا، سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ ڈرائیور کو اشارہ کرتے ڈیک نے 4 پجاروں رکوا دی۔ ایگل اس کی بات پر سہلاتا نیچے اترنے لگا۔ تم انگریزی بھی بولتا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کام میں کیوں آیا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے زمین کی کچی سطح سے پتھر کی روش میں ڈال رہے تھے۔ جب ایگل کے سوال پر ڈیک کے قدم بے اختیار تھم سے گئے، چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ ہمارا مطلب تم یہاں کا لگتا ہے کوئی انگریز ٹائپ کا لگتا ہے۔ ایگل جواب نہ ملنے پر اپنے سوال کی وضاحت کرنے لگا۔ ڈیک نے سرد شام کی بوجھل فضا کے سپرد کرتے قدم پھر آگے بڑھانے شروع کر دیا۔ پلٹنے کا وقت نہیں تھا، نہ ہی اجازت۔ کیا کرو گے تم جان؟ ڈیک نے جیک کی شرٹ کی سلیوز فولڈ کرتے کہا۔ ایگل کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہیرو ٹائپ کا بندہ ولن کیسے بنا؟ ایگل نے سنجیدگی کی تہہ کو باریک کیا۔ ہاں، میرے سر پر بچپن سے ہی بال نہیں ہیں، اب اس وجہ سے اگر میں ولن نظر آتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ڈیک کا لہجہ بھی ہلکا پھلکا سا تھا۔ تم بتاؤ نا ہم کو کہ تم کس سکول سے سیکھا اتنا اچھا انگریزی بولنا؟ ایگل اور ڈیک کی اب بہت سی بن گئی تھی۔ ایماس کو ایگل پر بھروسہ نہیں تھا، تبھی ڈیک اس کی مکمل جاسوسی پر لگا رہا۔ اب وہ اپنے کام میں بھی اچھا تھا اور رویے میں بھی۔ 3-4 مہینے ہو چکے تھے، مگر ایک بار بھی اس کے کام میں کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو منہاج بھی اس کی جانب سے پرسکون ہو چکا تھا۔
میں امریکہ کا رہائشی ہوں ڈیک، اور وہ بات کرتے کرتے اب فارم ہاؤس کے وسط میں بنے عالی شان بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ سفید رنگ کا بنگلہ، کیا اندر جاتے ایگل کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ ہاں، امریکہ کا رہائشی، سعودیہ کا قیدی اور پاکستان کا اسمگلر اور دہشت گرد، ڈیک نے اطمینان سے جواب دیتے ڈرائنگ روم کی میز پر چابیاں اچھال لی اور ٹانگ پر پھیلا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ کیا کہا کیا تم نے؟ مطلب ہم کچھ سمجھا نہیں۔ ایگل بھی سامنے صوفے پر بیٹھا، بغیر آگے کو جھکا ہوئے آرام سا بے چین سا بیٹھا تھا۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے جب امریکہ میں لاوارث بچوں کو چائلڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور والدین آزاد ہو جاتے اپنی اپنی زندگیوں میں۔ تب ایک ایسے ہی دو محبت کرنے والوں کا انجام ڈیک نامی شخص کی صورت میں ہوا۔ مجھے چائلڈ ہوم میں پھینک دیا گیا۔ یہ کیلیفورنیا کا چائلڈ ہوم تھا۔ ڈیوڈ وہاں کا سربراہ تھا۔ وہ بچوں سے جنسی لذت کا کام لیتا تھا۔ میں بھی ان بچوں کی گنتی میں اس وقت آ چکا تھا جب میں نے 11 سے 12 برس کی عمر میں قید رکھا، مگر میں اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے مارتا پیٹتا، گالی گلوچ کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھے اور 4-5 اور بچوں کو الٹا ٹانگ دیا تھا۔ وہ ہم سے عاجز آ چکا تھا۔ اس رات ڈیوڈ نے لوہے کی روڈ گرم کر کے ہمارے جسم جھلسا دیے تھے۔ ہم سسک بھی نہ سکے تھے۔ رسیوں سے جکڑے الٹے لٹکے ہم آہیں بھی نہ بھر سکے۔ خون گردش نہیں کر سک رہا تھا اس رات ہمارے جسموں میں۔ تب 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد وہ ہم سے اپنی لذت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری ویڈیوز بنائی۔ تب میں 14 برس کا تھا۔ وہ رات بہت بھیانک تھی۔ میں نے بہت کو ساتھا اپنی زندگی کو۔ میرا جسم غلاظت سے بھر چکا تھا اور اس کا ثبوت اس شیطان کے پاس محفوظ تھا۔ میرے بال بھی اس رات لوہے کی گرم راڈ کے ساتھ ہی چپک کر ختم ہو چکے تھے۔ میری نیلی آنکھیں، صاف شفاف رنگت، پرکشش نقوش، اس کے سعودی ساتھی کو بہت بھائے اور میری ڈیل کر لی گئی۔ ایک رات میں سویا تو 2 راتوں بعد سعودیہ میں آنکھ کھلی۔ ایک چہرے اور غلاظت کے ڈھیر سے نکل کر میں دوسرے میں آ چکا تھا۔ یہاں بھی دن رات ٹارچر کیا جاتا، کھانا تب تک نہ ملتا جب تک آنتیں چپک نہ جاتی۔ بہت ظالم تھے وہ لوگ، ایگل، بہت ظالم۔ قہر برساتے، دن رات اذیت ہی اذیت تھی۔ تکلیف اتنی ہوتی کہ جان جانے لگتی، اور جو گندا کام وہ مجھ سے لیتے، میرا مر جانے کو جی چاہتا، مگر میں بھی بلا کا ڈیت تھا۔ ان 4 سالوں میں میں بھی نہیں مرا اور ان کے اگلے کھیل کے لیے چن لیا گیا۔ میرا پرکشش سراپا ان کے کاروبار کے لیے بہت مفید ثابت ہونا تھا۔ تب انہوں نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا۔ سعودی عورتیں جلد میری شخصیت کی دیوانی ہو جاتی۔ مجھے ان سے شادی کر کے پہلی رات کی ویڈیوز بنا کر دینے کا حکم دیا گیا تاکہ بعد میں ان کو بلیک میل کر کے پیسہ نکلوایا جا سکے۔ مجھے یاد ہے وہ میری پہلی شادی تھی جو پوری رات گزارنے پر بھی میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ تب ادین نے مجھے ایک بار پھر لوہے کی گرم روڈ سے پیٹا۔ کیوں ہیرو، لڑکی پسند نہیں آئی تھی کیا؟ وہ جلاد بنا پوچھ رہا تھا۔ موٹا پائپ دیکھ کے برہنہ کمر پر پڑا۔ اگر پسند نہیں آئی ہوتی تو کہا ہوتا، بدل دیتا۔ ڈیک کا پورا منہ جھلس چکا تھا، بار بار اس کے منہ سے خون کا فوارہ اگل رہا تھا۔ معاف کر دو ادین۔ اس رات میں نے اس کی بہت منتیں کی، معافیاں مانگی اور پھر اس کے کہے پر عمل کرنے لگا۔ چند سال بعد ایک لڑکی اور آئی میری زندگی میں، مگر اس کی شرط تھی کہ پاکستان جا کر تمام رسومات سے میری شادی کرے گی۔ اس کے والد پاکستان میں رہتے تھے، تب مجھے پاکستان جانے کی اجازت مل گئی، مگر 7 جاسوس بھی چھوڑے گئے۔ لیکن اس بار گیم میرے ساتھ کھیلی گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران میرے بیگ سے اسلحہ نکل آیا، وہ بھی بلٹس کی بھرمار کے ساتھ اور بڑی بڑی رائفلز۔ میرے حواس کام کرنا بند کر گئے۔ مجھے دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور ایک انڈر گراؤنڈ تہہ خانے میں ڈال دیا گیا جہاں ایک اور سعودی قیدی منہا جزا قید تھا۔ تب ہم دونوں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور تب سے ساتھ ہیں۔ ادین اور ڈیوڈ تو سمجھے کہ میں وہیں اسی
قید میں مر گیا، مگر میں زندہ ہوں۔ ڈیک کا چہرہ شدید جذبات سے سرخ ہو چکا تھا، سانس بھی معمول سے تیز چل رہی تھی۔ ایگل اس کی داستان سن کر رو چکا تھا۔ تم وہاں سے فرار کیسے ہوا؟ ایگل نے بہت دیر بعد سوال کیا۔ بھارت کا سب سے بڑا ڈان تھا وہ، جس نے مجھے اور احماس کو رہائی دلوائی۔ اس میں پاکستان کی غدار پولیس نے ہماری بڑی مدد کی تھی۔ ڈیک نے سرد آہ بھری۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کی پولیس ایسا تو نہیں ہے، بڑا سخت ہے بھائی۔ ایگل کو اعتراض ہوا۔ ہاں، یہ جو ٹرک کھڑے ہیں نا باہر، ان کو پہنچانے والا بھی ایک پولیس والا ہی ہے، بلکہ ASP آہل ہے۔ 2.5 سال محنت کی، مگر کمائی سے داڑھ بھی گیلی نہ ہوئی، تو سارا ایمان ایک طرف رکھ کر فوراً پیسے جیب میں ٹھوسا اور شروع جی حضوری۔ ڈیک نخوت سے بولا۔ سر، ملازم لڑکے نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ ڈیک نے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ چلو، تمہارا مال تیار ہو گیا ہے، افسردہ کرنے کو معذرت تیار، اور رات کو آنا، ڈھیر اکٹھے کریں گے، ڈیک نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، افسردہ کیسا؟ ہم کو تو اچھا لگا کہ تم نے ہمیں اپنا دوست سمجھا۔ ایگل کے کہنے پر ڈیک نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا دیا۔ تمہارے آنے سے کافی کام درست جا رہے ہیں، اور میں احماس کے وحشانہ پن سے کافی حد تک محفوظ ہو چکا ہوں۔ ڈیک کے لہجے میں تشکر جھلک رہا تھا۔ ایگل بھی مسکرا دیا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے وعدے اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے نبھانے کے لیے 2 خوبصورت لوگ چاہیے، ایک جو بھروسہ کر سکے، دوسرا جو اسے سمجھ سکے۔ وہی سحر انگیز لہجہ، گمبھیر آواز، اس کا تنفس تیز ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی۔ دل فریب مسکراہٹ، جان لیوا انداز۔ اس کو اپنے چہرے پر 2 انگلیوں کا لمس سراہتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی تپش تھی اس لمس میں۔ وہ سوتے ہوئے ہی کھسمکانے لگی۔ جب بھی نظر سے دور ہوئے، دھیان میں میرے آن آ بسے، آنکھ سے چل کر دھیرے دھیرے منزل دل تک آ پہنچے۔ آواز کچھ اور قریب سے آنے لگی، فاصلہ سمٹنے لگا، سماعت پھٹنے لگی، کوئی اسے جکڑنے لگا تھا۔ وہ رات کے تیسرے پہر پھر جاگ گئی تھی۔ پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ ننھا سا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہونے لگا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اف گڑیا، کب تک خواب دیکھ دیکھ کر ڈرو گی؟ اب بڑی ہو جاؤ۔ ہر خواب دیکھ کر چیخ مارنا تو گویا فرض ہے تم پر، سائیکل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ پھر چند منٹ قبل ہی تو مطالعہ کر کے لیٹی تھی وہ کہ اس کی چیخ سے جاگ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرے پر سے پسینہ صاف کرتے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور آہستہ آہستہ پینے لگی اور سوچنے لگی کہ خواب میں کیا دیکھا تھا، مگر بہت سوچنے پر بھی کچھ یاد نہ آیا سوائے ان چند مختلف زبانوں میں بولے جملوں کے۔ گڑیا سو جاؤ یار، مجھے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، کچھ کام ہے۔ سائیکل بڑبڑائی۔ لائبریری جانا ہوگا، کام کی کچھ لگتی۔ وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی۔ اسے لگا ابھی چند ہی منٹ ہوئے ہیں، مگر گھڑی پر کچھ نظر پڑی تو وہ 8 کے ہندسے سے پور کھڑی صبح بخیر کہہ رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اٹھنے کی وجہ تلاش کی تو پاس پڑے سیل فون کی جانب توجہ گئی۔ جواب بھی مسلسل بج رہا تھا۔ 7-8 میسیجز میں پک اپ دی کال کا پیغام تھا۔ کال بھی آنے لگی۔ جب سوچ کر اس نے یس کا بٹن پریس کیا۔ میری جان ابھی تک سو رہی ہے، میری نیندیں اڑا کر خود تم کیسے اتنی میٹھی اور پرسکون نیند سو سکتی ہو؟ بہت ہی کوئی چھوڑا انداز تھا مقابل کا۔ نیلم کا رواں رواں جل اٹھا۔ کون ہو اور اس بکواس کی وجہ؟ وہ ترک کر بولی، تمہاری جان، میری شہزادی، اور یہ بکواس نہیں، یہ حقیقت ہے۔ پوری رات تمہاری تصاویر دیکھتے گزر جاتی ہے اور تم ہو کہ مسلسل بے نیاز ہو، لہجے میں مصنوعی غم سموتے کہا تھا۔ شٹ اپ، ہماری تصویر تمہارے پاس؟ ناممکن، اور شرافت سے بتاؤ کون ہو؟ او یس، یا اویس یا حمزہ میں سے کوئی ہو تو جان لو، اب اکیڈمی نہیں آؤں گی، اب اپنی دال کہیں اور جا کر گلاؤ۔ ساتھ ہی اس نے 2-3 گالیوں سے بھی نواز ڈالا۔ پہلے ہی ان کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھا چکی تھی۔ کم آن بیبی، کم از کم میری آواز تو پہچان لو۔ بہت ہی ڈھیٹ واقع ہوا تھا وہ۔ دفعہ ہو جہنم جاؤ، بلاک
کر رہی ہوں تمہارا نمبر۔ وہ سخت غصے میں بولی۔ شوق سے کرو میری جان، مگر پہلے جو تصاویر بھیج رہا ہوں وہ تو دیکھ لو، اور ہاں اگر چاہتی ہو کہ تصاویر پوسٹرز کی صورت میں شہر میں نہ لگیں تو فوراً چوکنڈی کے قبرستان پہنچو۔ فون کی دوسری سمت سے رعبدار آواز میں صاف دھمکایا گیا تھا۔ ہماری جوتی آتی ہے قبرستان، کمینے ذلیل انسان! وہ تو آپے سے ہی باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میری جان اتنا غصہ تو نہ کرو۔ اس کے ڈھیٹ پن پر نیلم نے جل کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد موبائل کے میسیجز ٹون بجنے لگی۔ اس نے آنے والی میسیجز چیک کیے تو چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، ہاتھ سرد پڑ گئے اور وہ خود کپکپانے لگی۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سانس کی نالی میں کپڑا پھنسا دیا ہو۔ عجیب و غریب عریاں لباس میں ملبوس نیلم کے پوز بھی نہایت واہیات تھے۔ اس بار میکانک کے انداز میں اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری کیا حالت ہے۔ ان پکچرز کو دیکھ کر میری فوٹوگرافی پر شک تو نہیں کرو گی نا تم؟ ہاں، تم کون ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ نیلم کی آواز کہیں دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ فی الحال تو تمہیں چاہتا ہوں میری جان۔ پھر آ رہی ہو؟ کتنا چہکتا لہجہ تھا اس کا، سرشار جیت کے نشے سے چور۔ مجھے اس جگہ کا نہیں پتہ، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مطلب منع کر رہی ہو؟ سخت انداز میں۔ نہیں تو وہ گھبرا گئی۔ ویل ڈن، جلدی آؤ۔ آئی ایم ویٹنگ ڈیئر۔ اور ایک بات، اگر کسی اور کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو یہ بندہ جان سے جائے گا، جس کی تصویر اب بھیجوں گا، تیز آواز میں کہتے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا۔ اس بار آنے والی 2-3 تصویریں ابرار صاحب کی تھیں۔ انہیں ایک کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور منہ پر تھیلا چڑھا رکھا تھا۔ اس کی جان پر بن گئی۔ اس کی سسکیاں اندر ہی دم توڑ گئیں۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ سائیکا کا کالج گئی تھی اور دادو نیچے تھی اور اسے جانا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اٹھی۔